دنیا میں مشینی پرنٹنگ پریس کا آغاز 1439 میں یورپ سے ہوا۔ اس کا ذکر ایسٹرسبرگ کے ایک مقدمے کی رپورٹ میں تحریر کیا گیا۔ گوٹنبرگ کے پریس اور یورپ میں اس کے دور کے دیگر لوگ قرون وسطی کے کاغذی پریس کے مرہون منت تھے۔ اس میں ایک لمبا ہینڈل لکڑی کے بھاری اسکرو کو موڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس سے کاغذ کے خلاف نیچے کی طرف دباؤ ڈالا جاتا تھا، جسے لکڑی کے تختے پر نصب کیا جاتا تھا۔ گوٹنبرگ نے 1455 میں بائبل کا ایک ایڈیشن چھاپنے کے لیے اپنے پریس کا استعمال کیا۔ یہ بائبل مغرب کی پہلی مکمل کتاب تھی۔ پرنٹنگ پروسیسز میں کنسسٹنٹلی انوویشن ہوتی رہی ہے، جس کی وجہ سے کر کے جو جوہینز گوٹنبرگ ہے اس وقت پہ جو اس نے ٹیکنالوجی کو یا پروسیسز کو انٹروڈیوس کروایا وہ باقیوں کی نسبت ڈیفرنٹ تھے۔ اس کی ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ اس نے انٹروڈیوس خود سے ہی ایک ووڈ کا ایک پریس بنایا تھا، جس پہ ہم پرنٹڈ مٹیریل جو بھی ہوتے تھے فونٹس آپ کے، ان کو ٹائپ شدہ مٹیریل جو ہے وہ سب کو پہلے ہم ایک چیز میں یا فارم میں اس کو بائنڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر انک کو اپلائی کیا جاتا تھا، پھر اس پہ پیپر کا ایک پیس رکھا جاتا تھا جس پہ پرنٹ ہونا ہے۔ دین وی ٹیک دیٹ پیس آل ٹوگیدر انڈر دا پریس۔ قدیم زمانے میں جو شخص کتاب خرید سکتا تھا اسے بہت ہی امیر آدمی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کتاب کا رواج بہت ہی کم تھا۔ ایک کتاب کو تیار کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا تھا۔ اس دور میں لکڑی کے بلاکس کو تیار کیا جاتا تھا اور ان بلاکس کو دوبارہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ہر لفظ کو علیحدہ ایک کھانے میں ڈال دیا جاتا تھا اور جو لفظ استعمال کرنا ہوتا تھا اس جگہ سے حروف کو لے کر استعمال کیا جاتا تھا۔ ہینڈ ریٹن بکس جو تھیں وہ ارلی ٹائم میں جب یوز ہوتی تھیں، کاسٹ افیکٹو نہیں تھیں، بہت کاسٹلی تھیں اور وہ کچھ ہی لوگ اس کو استعمال کر سکتے تھے۔ اس پورے پروسیس کو ریولوشنائز کیا جب آپ کے پاس ٹائپوگرافی آتی ہے۔ ٹائپوگرافی ایک ایسا پروسیس تھا جس کے ذریعے سے ہم مختلف فونٹس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں مختلف فارم میں۔ گوٹنبرگ نے ڈائی کاسٹنگ کا کام شروع کیا اور وہ اس کام کا ماہر بن گیا۔ اس نے ہاٹ میٹل کا تصور دیا۔ ہاٹ میٹل میں ایک حرف کو ڈال کر استعمال کیا جاتا، یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ اس میں ربر سٹیمپ جیسی اصطلاح کو استعمال کیا گیا، جہاں الفاظ الٹے رکھے ہوتے تھے، جیسے ہی ان کو سیاہی لگا کر چسپاں کیا جاتا وہ الفاظ سیدھے پرنٹ ہو جایا کرتے تھے۔ اسے ڈائریکٹ پرنٹنگ کہتے تھے۔ اس کے بعد لیٹر پریس آیا جس کے اوپر فلیٹ بیڈ ہوتا، جس کی ایک محسوس لمبائی ہوتی تھی۔ ایک میٹل کے خاکے میں تمام الفاظ کو رکھا جاتا تاکہ الفاظ اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں۔ اس کے اوپر سیاہی لگتی اور پیپر لگا کر اس کو پرنٹ کیا جانے لگا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ جوہینز گوٹنبرگ نے انٹروڈیوس کروائی وہ الائے تھا، مکسچر آف ڈفرنٹ مٹیریل تھا۔ اس میں اس نے لیڈ، ٹن اور اینٹی منی کو ملا کر مکس کر کے ایک مٹیریل ڈیولپ کیا تھا، اور اس کی پروسیس میں اس نے جو میٹرکس یوز کیے تھے، میٹرکس کر کے وہ مینولی پروسیسز نہیں ہوتے تھے بلکہ میکینیکل پروسیس کے ذریعے ہی وہ آپ کے ڈیولپ ہوتی تھی چیزیں۔ لیتھوگرافی ایک دلچسپ واقعے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ واقعہ یوں ہے کہ ایلوس سینیفیلڈر ایک رائٹر تھا۔ وہ ایسے طریقے کی تلاش میں رہتا تھا جس سے کتاب شائع کی جا سکے۔ ایک مرتبہ اس نے پتھر پر کچھ الفاظ تحریر کیے اور وہ غلطی سے اس پتھر پر بیٹھ گیا، جس سے وہ الفاظ اس کی نکر پر پرنٹ ہو گئے۔ پہلے لفظ الٹے لکھے جاتے اور پھر انہیں ڈائریکٹ پرنٹنگ سے سیدھا کیا جاتا۔ ایک اتفاق کے نتیجے میں دریافت ہونے والے اس طریقے کو لیتھوگرافی کہا جانے لگا۔ جو پرنٹنگ پروسیس ہے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جبکہ الوائس سینیفیلڈر نے ایک آف سیٹ پروسیس انٹروڈیوس کروایا تھا۔ وہ آف سیٹ پروسیس بیسیکلی یہ ہے کہ اس کو ہم پلینوگرافی بھی کہتے ہیں، لیتھوگرافی بھی کہتے ہیں، انڈائریکٹ پرنٹنگ بھی کہتے ہیں اور آف سیٹ پرنٹنگ بھی کہتے ہیں۔ دھاتی پریس 18ویں صدی کے آخر میں وجود میں آیا۔ اس میں سلنڈر کا استعمال کیا گیا اور بھاپ کی طاقت کے استعمال پر غور کیا گیا۔ 19ویں صدی کے وسط تک نیو یارک کے ریچرڈ ایم ہو نے بھاپ کی طاقت سے چلنے والے سلنڈر پریس کو مکمل کر لیا تھا۔ اگر آج کے دور کی پرنٹنگ کی بات کی جائے، ہم ایک ہی وقت میں کسی بھی مسودے کی 1000 کاپیاں ایک ہی دن میں تیار کر سکتے ہیں۔ کسی بھی پرنٹنگ سے پہلے اس کا ڈیزائن تیار کیا جاتا ہے، ڈیزائن کے بعد اس کا لے آؤٹ ترتیب دیا جاتا ہے، اس کے بعد پرنٹنگ کے لیے ایک خاص مشین میں پلیٹس لگا کر اس پر لائٹوں کا فنکشن جاری کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مشین کے اندر ہی پلیٹ کو خاص کیمیکلز کے ساتھ صاف کر کے باہر نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان پلیٹس کو اگر اخبار کی مشین ہے تو روٹری مشین پر ایک ہی وقت میں دونوں پلیٹس کو لگا دیا جائے گا۔ چند پیپرز کی ٹیسٹ کے بعد باقاعدہ پرنٹنگ شروع کر دی جاتی ہے۔ آج کے جدید دور میں پرنٹنگ پریس کا کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ اپنے دفتر سے ایک میل کے ذریعے آپ اپنے اخبار یا رسالے کی پرنٹنگ کروا سکتے ہیں۔ کرنٹلی آج کل کے دور میں جو کہ جسے ہم 4th انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں،
जो कि इंडस्ट्री 4 के नाम से भी जानी जाती है, ये बहुत एडवांस्ड है। इसमें इंटरनेट भी है और मतलब टेक्नोलॉजी जो है आईटी इन सब की कोलैबोरेशन के साथ बहुत ही एडवांस चीज़ें हैं। तो अगर हम आजकल के दौर की प्रिंटिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा आप ले सकते हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। कलर प्रिंटिंग मशीन में 4 तरह के कलर्स इस्तेमाल होते हैं। इनमें रेड वेजेंटा, सियान, ब्लैक और येलो कलर शामिल है। इन चारों रंगों को मिलाने के बाद एक कलर प्रिंटिंग तैयार होती है। आज के दौर में जितनी भी रंगीन प्रिंटिंग है वो इन चारों रंगों को मिलाने के बाद वजूद में आती है। आजकल की टेक्नोलॉजी में हम जो अगर इसकी बात करें कलर प्रिंटिंग की, तो वो कलर प्रिंटिंग को सेपरेट किया जाता है। जब हम कोई भी इमेज जो कैप्चर कर लेते हैं किसी भी फॉर्मेट में, डिजिटली कैप्चर करें या दूसरे कैमरा को यूज़ करते हुए, तो वो जो इमेज हमारे पास आता है उसकी सेपरेशन की जाती है। वो सेपरेशन जो है आपकी वो कलर थ्योरी के ऊपर बेस्ड करती है और कलर थ्योरी में हम जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो सब्ट्रैक्टिव कलर्स हैं, जबकि जो आपके कलर्स ऑफ लाइट हैं वो एडिटिव कलर्स हैं। इसे सादा अल्फाज में यूं बयान किया जाता है, फर्ज करें कि लाहौर में एक बम धमाका हुआ। सबसे पहले लाहौर का क्राइम रिपोर्टर इसकी इत्तला दफ्तर में देगा और अपने लैपटॉप या सेल फोन पर ये खबर बनाएगा और खबर दफ्तर पहुंचाएगा। खबर सबसे पहले न्यूज़ एडिटर के पास आती है। न्यूज़ एडिटर खबर को पढ़ता है और इसको एडिटिंग के लिए सब एडिटर के हवाले कर देता है। बड़े अखबारात में ये काम कंप्यूटर पर होता है, जबकि बाज़ छोटे अखबारात में हाथ से लिखी हुई खबर मौसूल होती है। सब एडिटर इस खबर को मुख्तसर करता है, इसकी सुर्खी बनाता है। खबर अगर अंग्रेजी में है तो इसका तर्जमा करता है। खबर को मुख्तसर करने के बाद इसकी ग्रामर की गलतियां दूर करने के बाद इसे वापस न्यूज़ एडिटर के पास भेज देता है। न्यूज़ एडिटर खबर को चेक करता है और इसे आर्ट एडिटर के पास भेज देता है। आर्ट एडिटर दरअसल अखबार का मेकअप मैन है। ये अखबार को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए खबरों को तरतीब देता है। कौन सी खबर लीड स्टोरी बनेगी और कौन सी सिंगल कॉलम, इसका फैसला न्यूज़ एडिटर करता है। आर्ट एडिटर इस खबर की खूबसूरत पेशकश का जिम्मेदार होता है। इससे पहले अखबार को प्रूफ रीड किया जाता है ताकि इसे किसी भी किस्म की गलती से पाक किया जा सके। अब अखबार की कॉपी प्रेस में जाने के लिए तैयार है। कॉपी प्रेस में भेजी जाती है। जदीद प्रिंटिंग प्रेस न सिर्फ अखबार छापता है बल्कि इसकी कटिंग और बंडल बनाने का काम भी करता है। अखबारात के ये बंडल गाड़ियों पर मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंट्स को भेजे जाते हैं। न्यूज़ एजेंट इन अखबारात को हॉकरों में तकसीम करता है और हॉकर ये अखबारात लेकर घर घर पहुंचाते हैं और इस तरह एक अखबार मुख्तलिफ मराहिल तय करता हुआ कारी तक पहुंच जाता है।